کہ مسلمانوں کی یہ حالت بڑی بری ہے، فرشتوں کو نازل فرمایا، بارش نازل فرما کر میدان ایک بڑی ناز والی دعا کی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ حالت بڑی بری ہے اور کہتے ہیں باری تعالیٰ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ لیکن اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارے اندر جو ایمانی جذبات ہے وہ اس قدر تک مضبوط ہو چکے ہیں جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے؟ آج تو اگر ذرا سی بھی ہمارے اوپر مشکل آ جائے تو ہم منٹوں کے اندر دین اور اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، منٹوں کے اندر۔ جب ہمارے اندر ایمانی جذبہ اس قدر مضبوط ہوگا جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جیسے دیگر صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، تو پھر دیکھنا اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ اور غزوہ بدر کے اندر بھی یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کی یہ حالت تھی لیکن تعداد کم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ جب ایمانی جذبات مضبوط ہوں تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور پھر جب یہ میدان بدر کے اندر صحابہ کرام پہنچے تو کیونکہ کفار کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے اچھی جگہ پر جو پختہ تھی، ہموار تھی، وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار کیونکہ بعد میں نکلے تھے تو بعد میں پہنچے تو صحرا ریت ہی ریت ہے جہاں پر انہوں نے خیمے لگائے، اور آپ کو پتہ ہے ریت پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبات بڑے مضبوط تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت بھی ان کی مدد فرمائی اور ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی۔ اور جب بارش نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے ریت کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو وہ ریت سخت ہو جاتی ہے۔ جب بارش برسی تو وہ ریت سخت زمین کی طرح بن گئی اور وہ جو پہلے ہموار جگہ تھی وہ جگہ دلدل میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بارش نازل فرما کر میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی ناز والی دعا کی۔ یہ واقعی یہ دعا کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جس کو کوئی خصوصی تعلق ہو وہی ایسے الفاظ ادا کر سکتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، باری تعالیٰ تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو نے مجھے نصرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس 313 کا یہ میرے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، اگر آج یہ زندہ نہ رہا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ناز والی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتے نازل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرماؤں گا۔ تو پھر یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے اندر ایک بڑا خاص معجزہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کے اندر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ریت پھینکی تو جتنے کفار موجود تھے ہر ایک کی آنکھ میں چلی گئی، ہر ایک کے اوپر روب طاری ہو گیا۔